بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 47 से 57 तक पढ़ेंगे। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। या बनी, तो या हम आम रूटीन में बोलते हैं या मतलब ए, यहां पर उसको जोड़ के यहां पर लिखा गया है बनी इसराइल, इसराइल की औलाद यानी औलाद याकूब अलैहिस्सलाम। उज़्कुरू, याद करो तुम सब, निअमती, निअमा नेमत, निअमती मेरी नेमत को, अल्लती वो नेमत जो, अल्लती जो, अनअमतु, अनअम इनाम को कहते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं हम अनअम इनाम, अनअमतु जो मैंने इनाम की, अलैकुम, अला का मतलब ऊपर, हम बोलते हैं आम जुबान में अला ऊपर, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, तुम पर, वा और अन्नी, अन्ना बेशक, इन्ना बेशक जैसे हम बोलते हैं वही अन्ना उसी तरह का लफ्ज है। अन्नी बेशक मैंने, फद्दल फजीलत दी, अफजल किया, दूसरों से बेहतर किया, फज़लतु मैंने फजीलत दी, कुम तुम्हें,
علی اوپر، العالمین جہانوں کے، یعنی جہان کے جو دوسرے لوگ ہیں ان سے زیادہ تمہیں فضیلت دی. واتقوا وا اور اتقوا ڈرو، یوما ایک دن سے، اس دن سے، لا نہیں، تجزی کام آئے گی، یہ جزا سے ہے لفظ، جیسے جزا یعنی کوئی چیز آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو اس سے ملتا ہے وہ کام آتی ہے چیز آپ کو، تو لا تجزی نہ کام آئے گی، نفس کوئی بھی جان، نفس جیسے جان کو بولتے ہیں ہم عام روٹین میں، ان سے، نفس کسی دوسری جان سے، یعنی کوئی ایک جان کسی دوسری جان کے کام نہ آئے گی، شیئن کچھ بھی، یعنی تھوڑا بہت بھی، کہ انسان قیامت والے دن کہہ لے کہ کوئی تھوڑا بہت بھی اس کی مدد کر لے گا. وا اور لا نہیں یا نہ ہی، یقبلو قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، یعنی اس شخص کو جس کو کٹہرے میں اس وقت کھڑا کیا گیا ہے، نہ تو اس کو کوئی اور شخص کوئی کام آ سکے گا اور نہ ہی اس سے کوئی قبول کیا جائے گا کیا، شفاعتن کسی قسم کی سفارش، والا اور نہ، یؤخذ اخذ یؤخذ یعنی اخذ کرنا، یعنی خذ، جیسے ہم اردو میں یہاں پر عربی میں بولتے ہیں خذ ھذا، یہ لے لو پکڑو، تو لا یؤخذ نہیں اس سے لیا جائے گا پکڑا جائے گا، منہا اس سے، عدل، اور عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ عدل کا ویسے مطلب ہوتا ہے کہ ایک ترازو کے اندر جتنی چیز ادھر ہے اتنی ہی اس کے برابر دوسری سائڈ پہ رکھ دی جائے، مطلب اس کے برابر، یعنی اس کی جگہ پر، کہ انسان 5 روپے دیتا ہے اور 5 کی جگہ پر کوئی چیز 5 کے حصے کی لے لیتا ہے کہ 5 روپے کی یہ چیز آئے گی، تو اس کو کہتے ہیں برابری کی چیز، تو نہ ہی اس سے اس کی جگہ پر کوئی اور چیز لی جائے گی قبول کی جائے گی، ولا اور نہ ہی، ہم وہ سب، ینصرون مدد کیے جائیں گے، یعنی کوئی اس دن ان کی مدد کرنے کے لیے بھی نہیں آئے گا کہ جو یہاں پر امیدیں ان کی بندھواتے ہیں. وَإِذْ اور جب، اذا وہی اذا یہاں پر شارٹ فارم میں آیا از، اور جب، نجینا پہلا جو نون جیم یا ہے نجئی، اس کا مطلب ہے نجات دینا، نجات کا مطلب یعنی کہیں سے کسی کوئی پھنسا ہوا ہے کسی جگہ پر تو اس سے اس کو نکال لینا، ہم نے نکال لیا، ہم نے بچا لیا، نجات دی، کس نے؟ ہم نے، اس کی عربک ہے نا، نجینا ہم نے بچایا، کم تم سب کو، من آل فرعون من سے، آل فرعون فرعون کی آل سے، اور فرعون کی آل سے مراد کیا ہے؟ یعنی فرعون کی اولاد نہیں یہاں سے مراد، آل جب بھی کہا جائے تو اس سے مراد اس کی پیروی کرنے والے، اس کا کہا ماننے والے، اس کے ساتھی دوست اور اس کی فوج، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں، یعنی فرعون کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ سب. آل فرعون یسومونکم، یسومو وہ پہنچاتے تھے، نہ یسومون وہ سب پہنچاتے تھے، کم تم سب کو، یعنی وہ جتنے بھی فرعون کے ساتھی تھے وہ تم سب کو پہنچاتے تھے، سوء العذاب، سوء برائی کو کہتے ہیں، یعنی برا عذاب، یعنی بہت جو سخت ہوتا ہے، سخت، العذاب عذاب، عذاب کو بولتے ہیں معلوم ہے آپ کو، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، ابنا ابن معلوم ہے ہمیں، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، ابنا اس کی جمع ہے، ابناءکم ان کے بیٹوں کو، وہ ذبح کر ڈالتے تھے ان کے بیٹوں کو، وا اور یستحیون حیات، حیات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو، ہم بولتے ہیں اردو میں حیات کہ، اور ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے یا زندگی دیتے تھے، زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم ان کی عورتوں کو، وا اور فی ذالکم ان میں، فی میں، ذالکم اس سب میں، بلاؤن آزمائش کو کہتے ہیں، اور ابن عباس وغیرہ نے اس کا مطلب یہاں پر نعمت کا بھی کیا ہے، یعنی نعمت یا پھر آزمائش، یہ دونوں کے طور پر یہ آتا ہے. بلاؤن آزمائش تھی، من ربکم من سے، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، یعنی اس میں بہت بڑی آزمائش بھی تھی اور بہت بڑی نعمت بھی تھی. وا اور از پھر وہی اذا کا شارٹ فارم ہے، از جب، فرقنا فرق یہی جو لفظ فرق کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ فرق تلاش کیجئے، یا اور یہاں پر اس کا مطلب پھاڑنا، فرق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا، یعنی پھاڑ کے 2 حصے کر دینا. تو جب، اور اسی طرح فرقے بھی ہوتے ہیں کہ دین کے اندر فرقے پیدا کر لینا، مطلب کہ جو ایک چیز تھی اس کو پھاڑ کے 2 کر دیا جائے، اس کو سلامت نہ رہنے دیا جائے اصل حالت میں. وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب پھاڑ دیا، 2 حصے کر دیا، نہ ہم نے، بکم بی کے لیے یا ساتھ، کم تمہارے یعنی تمہاری لیے، تمہاری وجہ سے، البحر
سمندر کو، یعنی تمہاری خاطر جب ہم نے سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیا، پھاڑ کے 2 حصے کر دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پہلے بھی یہی لفظ سیم آیا ہے. پس یعنی لہذا اس کے نتیجے میں، انجینا ہم نے نجات دے دی، ہم نے بچا لیا، کم تم سب کو. وَأَغْرَقْنَا، اور اغرق غرق کر دیا، نہ ہم نے، آل فرعون، فرعون کی آل کو، یعنی فرعون کے تمام ساتھی، اس کے سب جو اس کے ساتھ تھے. اور انتم، اور تم سب، تنظرون، تم سب دیکھ رہے تھے، یعنی جب یہ سارا واقعہ ہوا تو تم وہاں پر اس سب کو دیکھ رہے تھے. وَإِذْ، اور جب، وَعَدْنَا، ہم نے وعدہ لیا، موسیٰ علیہ السلام سے، 40، 4 کو کہتے ہیں، اور 40 40 کو، اور جب موسیٰ سے 40 یعنی 40 کا وعدہ لیا، لیلہ راتوں کا، ثم پھر، اتخذتم، پھر پہلے بھی یہ آیا تھا یاخذ، تو یہاں پر اتخذ یعنی پھر تم نے پکڑ لیا یا بنا لیا، تم یعنی اتخذتم تم سب نے، العجل، عجل یعنی گائے کا بچہ یعنی بچڑا، بچڑے کو تم نے پکڑ لیا، بنا لیا. من بعدہ، من سے، بعدہ اس کے بعد، یعنی اس کے بعد تم نے یہ کام کر لیا کہ بچڑے کو پکڑ لیا، بنا لیا. کیا بنا لیا؟ یہاں پر مخفی ہے، لکھا نہیں ہے، مطلب کہ اس کو اپنا معبود بنا لیا، اس کو عبادت کے لیے تم نے مخصوص کر لیا. اور انتم، تم، ظالمون، تم ظالم تھے. ثم پھر، عفونا، ہم رمضان کے اندر آخری عشرے کی دعا بھی پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو عفو یعنی درگزر کر دینا، یعنی درگزر کا مطلب اردو میں بھی دیکھیے تو یعنی اس کے دروازے کے آگے سے گزر جانا، یعنی اس کو غور سے دیکھنا ہی نہیں، یعنی اللہ رب العزت نے اس سے نظریں ادھر ادھر کر دی، یعنی اس کے اوپر نوٹس نہیں لیا، اور اللہ رب العزت نے نوٹس نہ لیا، درگزر کر دیا. ثم عفونا، پھر ہم نے درگزر کر دیا، اس کا نوٹس نہیں لیا یا معاف کر دیا، عنکم تم سے، من سے، بعدی اس کے بعد، ذالک اس سب کے، لعلکم، اور یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ تم، تشکرون شکر گزار بن جاؤ. وَإِذْ، اور جب، آتینا، عطایاتی مطلب دیا ہم نے، موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، اور موسیٰ کو کتاب کون سی دی گئی تھی؟ تورات دی گئی تھی. والفرقان، اور فرقان، فرقان کا مطلب فرق کرنے والا، یعنی علیحدہ علیحدہ کر دینے والا. جیسے پیچھے بھی فرقنا کا لفظ آیا کہ اللہ رب العزت نے سمندر کو یا دریا کو فرق کر دیا، 2 حصے کر دیا. تو فرقان کا مطلب بھی ایسا کہ جو حق اور باطل میں فرق کر دے، یعنی جس سے حق واضح ہو جائے، ایسی چیز. تو اس سے مراد مفسرین نے کیا لیا ہے؟ ایک تو اس سے مراد یعنی خود تورات بھی لیا ہے کہ تورات بھی اس سے مراد ہے، کیونکہ کتاب اللہ جو ہوتی ہے، جیسے اللہ کے قرآن کریم کا نام بھی فرقان ہے، کہ یہ فرق کرتی ہے حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں، کھوٹے اور کھرے میں یہ فرق کرتی ہے. اور اس کے علاوہ معجزات بھی، کہ معجزہ بھی اس سے مراد ہے. والفرقان، اور معجزات، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، تم ہدایت پالو، یہ ہدایت یافتہ بن جاؤ. اور اذ، جب، قال، کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے قوم، انکم، بے شک تم، ظلمتم، تم نے ظلم کیا، انفسکم، یہ ظلم کیا تھا؟ یہ وہی ظلم تھا کہ جب انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے کہ ظلم سے مراد شرک ہے. تو جب تم نے یہ ظلم اپنے اوپر کیا، یہ ظلم تم نے کیا، یعنی شرک ایک کر لیا، ظلمتم انفسکم، اور اصل میں یہ تم نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا تھا. اور آگے بھی اس کی بات آئے گی مزید. بھی، ساتھ، یعنی کس طرح کا ساتھ، اتخاذی، پکڑ کر، بنا کر، معبود بنا کر، کم، اپنے لیے، العجلہ، ایک بچڑے کو. تو پھر، پس، لہذا، توبو، تم توبہ کرو، سب کے سب، یعنی رجوع کرو. توبو کا مطلب تابع توبو، پلٹو، واپس جاؤ، یعنی اپنی اس غلط روش کو چھوڑ کے واپس پلٹو. الی باریکم، اپنے باری کی طرف. اور باری سے مراد ایسے خالق کو کہتے ہیں، ایسا پیدا کرنے والا جو نئے سرے سے بالکل زیرو سے پیدا کرے، یعنی پہلے اس کی کوئی مثال نہ ہو، بے مثال سے پیدا کرنے والا، یعنی عدم سے وجود میں لانے والا باری. خالق جو کسی چیز سے کسی چیز کو پیدا کرے تو خالق، اور باری جو بغیر کسی چیز کے کسی چیز کو پیدا کر دے. جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر کسی ماں باپ کے پیدا کیا. الی باریکم،
اپنے پروردگار کی طرف، اور یہاں پر اس سے مراد پروردگار یا اپنے خالق کی طرف. پس فقتلوا تم قتل کرو، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ فقتلوا تم قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو. ذالکم یہ تمہارے لیے خیر زیادہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند نزدیک اللہ کے، عند یعنی نزدیک یا پاس کی طرف سے، باریکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تمہارے رب کے نزدیک یہ زیادہ بہتر بات ہے. فتاب علیکم تو وہ تمہیں معاف کر دے گا، وہ تمہاری طرف پلٹے گا، یعنی تم اگر اس کی طرف پلٹو گے، رجوع کرو گے تو اللہ بھی تمہاری طرف نظر کرم کرے گا اور تمہیں معاف کر دے گا. انہو بے شک وہ، ہوا دوبارہ وہ، یعنی مطلب وہی، یعنی وہ بہت زیادہ التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور از جب کل کا مطلب کہنا، جیسے ہم کہتے کل هو اللہ احد، کل کہیے، تو کل تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور لن کا مطلب ہرگز نہیں، یعنی بالکل نہیں، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے. یعنی جب تم نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی وہی قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا تم پر، حتیٰ کہ نرا ہم دیکھ لیں. نرا کا مطلب ہم دیکھ لیں کیسے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین قرآن مجید میں اور جگہوں پہ ہے. تو رأیتا، یا اسی طرح بسوں کے نیچے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کیف ترا قیادتی لکھا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا جملہ کہ آپ نے میری ڈرائیونگ کو کیسا پایا، کیسا دیکھا. تو نرا یہ وہی ہے کہ ہم دیکھ لیں. وہاں پہ انہوں نے بات کی کہ ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نرا حتیٰ کہ ہم دیکھ لیں، اللہ کو جہرتن ظاہر، یعنی خود اپنی آنکھوں سے ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایسی انہوں نے ڈیمانڈ رکھی. فأخذتكم الصاعقہ تو اس کے بدلے میں اللہ نے غصے کے اندر پس اخذا پکڑ لیا ان کو، ان سب کو، الصاعقہ ایک زلزلہ بھی اس کا مطلب ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کڑک، بجلی کی کڑک، ایک بجلی کی کڑک نے، زلزلے نے پکڑ لیا ان کو. وانتم اور تم سب، تنظرون تم اس کو دیکھ رہے تھے، یعنی کچھ کو جب پکڑا تو جو باقی ابھی زندہ تھے انہوں نے دیکھا اس کو کہ ہاں یہ تو اب بجلی کھا رہی ہے، بجلی مار رہی ہے. ثم پھر بعثناکم، بعثا وہی جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ کے نبی کو ہم مسلمانوں کے اندر مبعوث کیا گیا، تو وہی مبعوث کرنا مطلب اٹھانا. تو ثم پھر بعثنا ہم نے اٹھایا، یعنی وہ مر چکے تھے، اب بجلی گرنے سے وہ مر گئے. ثم بعثنا پھر ہم نے اٹھایا، تم سب کو، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم شاید کہ تم، تاکہ تم، تشکرون تم شکر کر لو، شاید آپ بھی شکر کر لو. یعنی بار بار اللہ رب العزت اپنے فضل بیان کر رہا ہے. وَظَلَّلْنَا اور یہاں پہ ظلل کا مطلب یہ لفظ کیا ہے؟ ذل شاید آپ جانتے ہیں عربی میں یہاں پہ کہتے ہیں، یعنی تذلیل بھی بولتے ہیں، جو کار کے شیشوں کے اوپر باریک سی ایک بلیک کلر کی جو لیئر لگاتے ہیں تاکہ دھوپ نہ آئے، تو اس کو ذل کہتے ہیں، یعنی شیڈ، جس کو ہم شیڈ بھی کہتے ہیں. تو یہی ہے ظللنا، پھر ہم نے سایہ کیا، ہم نے شیڈ کر دیا، ہم نے سایہ کیا، ظللنا ہم نے سایہ کیا، علیکم تم سب پر، الغمامہ غمامہ جو چیز کسی چیز کو ڈھانپ لے، یعنی کسی چیز کے سامنے آ جائے، چھپا لے، تو یہاں سے اس سے مراد بادلوں کا ہے، یعنی پھر ہم نے بادلوں کے ساتھ چھپا لیا، بادل تو آپ کو تمہارے اوپر کر دیے. وانزلنا اور پھر ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، المن من کو، اور من آگے تفسیر آئے گی، والسلوى اور سلوى تم پر نازل کیا. کلو تم سب کھاؤ، من سے، طیباتی طیب چیزوں سے، کلمہ طیبہ جیسے ہم بولتے ہیں پاک کلمہ، تو اسی طرح طیبات یعنی پاک کھانوں میں سے کھاؤ تم، یعنی تم حرام چیزیں نہ کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ. ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، و اور ما نہیں، ظلمونا ظالمو انہوں سب نے ظلم کیا، نہ ہم پر، یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان سب نے، یعنی ان کافروں نے، بنی اسرائیل نے ہم پر ظلم نہیں کیا ہے. ولیکن اور لیکن، کانو وہ سب تھے، انفسہم اپنے ہی اوپر، یظلمون ظلم کرنے والے، یعنی یہ سب کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے
انہوں نے مجھ پہ کیا ظلم کیا ہے؟ انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے، اس کا بدلہ انہیں خود بھگتنا پڑے گا۔ تو اب ان آیات کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ان آیات کے اندر ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل ہی کا ذکر آگے جاری ہے۔ آیت نمبر 40 سے 46 میں بھی اللہ رب العزت نے جن الفاظ کے ساتھ ابتدا کی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، تو سیم وہی الفاظ یہاں پر بھی ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، تو یہاں تک الفاظ سیم ایز اٹ از ہیں، یعنی اللہ رب العزت ایک دفعہ پھر بنی اسرائیل کو انہی کے باپ یعقوب علیہ السلام کی لاج رکھنے کا کہہ رہی ہے، اور انہی کی لاج اور انہی کا نام یاد دلاتے ہوئے ان کو اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کی طرف توجہ دلا رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، جو تم پر میں نے نعمتیں اپنی نازل کی ہیں ان کو یاد کرو۔ اور وہ کون سی نعمتیں؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور پہلے جو نعمتیں وہ ذکر کی جا چکی وہ تو بے شمار تھیں ہی تھی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک اور بہت بڑی نعمت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انی فضلتکم، کہ میں نے تم سب کو فضیلت دے دی ہے، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ لیکن یہاں پر ہم اس کا ترجمہ اس طرح سے کریں گے کہ ہم نے تم سب کو فضیلت دے دی تھی تمام جہانوں کے اوپر، یعنی یہ اپنے دور میں اسلام کے آنے سے پہلے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور امت مسلمہ سے پہلے یہ سب سے زیادہ افضل قوم تھی۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کو بے شک ایک افضلیت اور فضل سے نوازا، اور وہ فضل کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو انبیاء کی اولاد میں سے بنایا ہے، اور ان پر بے شمار احسانات کیے ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا۔ تو اللہ رب العزت اسی کا احسان جتلاتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں کے اوپر، اور یہ اس وجہ سے بھی ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کی فضیلت ہے اور آج کی کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں ارشاد فرما چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امتی اخرجت للناس، کنتم خیر امتن، یعنی تم ایک بہترین امت ہو، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے امت محمد، تم بہترین امت ہو، اور اخرجت للناس، تم انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سید الانبیاء، امام الانبیاء بنایا ہے، اور ان کی امت کو بھی اللہ رب العزت نے یہ فضل دیا ہے کہ اب یہ قیامت تک کے لیے یہی سب سے عظیم ترین امت ہے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت ان کو دوبارہ زمین پر نازل فرمائے گا اور زمین پر واپس بھیجے گا، تو وہ بھی امت محمدیہ کے ایک یعنی اللہ کے پیارے رسول کی اتباع کے اندر رہیں گے، اور امت محمدیہ کے اندر ایک فرد کی حیثیت سے ہوں گے اور ایک نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ تو اس طرح سے لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ان کے زمانے میں بہت زیادہ فضیلت دی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا ان کے اوپر ایک بہت بڑا انعام تھا۔ اور یہاں پر اس کا ذکر کرنے کا اصل میں مقصد اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فضل ہے، اور یہ فضل کوئی تمہارے کیے کی وجہ سے نہیں، اللہ رب العزت نے تمہیں اپنی طرف سے یہ فضل عطا فرمایا، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ رب العزت کے لیے تم اللہ کے نبیوں کی اولاد تھے، اور تم نے اللہ کے نبیوں کا جب تک ساتھ دیا تو تم اس فضل کے مستحق ٹھہرے۔ لیکن اگر تم انبیاء کی اتباع کو چھوڑ دو گے، اگر تم ان کی اطاعت کو ختم کر دو گے اور اللہ رب العزت کی معصیت کے اندر پڑ جاؤ گے، تو اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ رب العزت کہ یہ سگے نہیں ہیں، جو ان کو ایک دھوکہ تھا، یہ بنی اسرائیل کو یہ بھی زوم تھا کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر بے شمار انعامات کرتا ہے، پھر ہم غلطیاں کرتے ہیں پھر معاف کر دیتا ہے، پھر غلطیاں کرتے ہیں پھر معاف کر دیتا ہے، تو شاید ہم اللہ رب العزت کے بڑے کوئی چہیتے ہیں، اللہ رب العزت کے بڑے نزدیکی ہیں، اور ہم جو مرضی کریں، جو مرضی چاہیں ہم کرتے چلے جائیں، اللہ رب العزت ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے آپ کے اوپر یہ فضل کیا تھا، یہ میری نعمتیں تھی، تم ان کو یاد کرو۔ اور آگے کی آیات میں پھر اللہ رب العزت نے، اور پیچھے جو ہم آیات پڑھ آئے ہیں 40 سے 46 تک، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے بار بار ان کو اللہ کے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ان کی اطاعت کرنے کی، ان کی اتباع کرنے کی اور ان پر یقین کرنے کی طرف بلایا ہے، توجہ دلائی ہے۔ اور یہاں پر ان آیات کو ہمارے سامنے پیش کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العزت چاہے قرآن کریم کے اندر کسی بھی قوم کی بات کریں
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے دوسرے کفار کہا کرتے تھے کہ اساطیر الاولین، کہ یہ تو پہلوں کے قصے ہیں. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیقی واقعات ہیں، اور اللہ رب العزت ہمارے سامنے اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں تم بھی ان کی روش پر نہ چلنا. یعنی آج ہماری امت میں بھی یہ غلط فہمی ایک پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی امت ہیں، ہم کوئی چنی ہوئی امت ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں. ہم چاہے کفر کریں، ہم چاہے شرک کریں، ہم چاہے بدعات کریں، ہم چاہے اللہ کے نبی کی اطاعت کریں یا نہ کریں، ہم دین کو تباہ و برباد کر کے رکھ لیں، ہم دین داروں کا مذاق اڑائیں، ہم جو مرضی کرتے پھریں، ہم پھر بھی اللہ کے نبی کی امت ہیں اور ہم پھر بھی اللہ کے بڑے چہیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان آیات کو ذکر کر کے اصل میں ہماری آنکھیں کھولی ہیں، ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اطاعت کو قبول کرنے والے ہیں. جب تک تم اللہ رب العزت کی اطاعت میں رہو گے، اللہ رب العزت تم پر اپنے انعامات کرتا رہے گا. اور ہم آیات میں آگے پڑھیں گے، اور ہم نے پیچھے ترجمے میں پڑھا بھی کہ جب انہوں نے اللہ رب العزت کی اطاعت نہیں کی تو اللہ رب العزت نے انہیں موت کی طرف لے گیا. اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بجلی کو گرا دیا، اور ان کے اوپر جیسے ہم نے پڑھا کہ فرعون نے ان کے اوپر کیا کیا عذاب کیے، تو یہ انہی کی نافرمانیوں کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان کو عذابوں میں مبتلا رکھا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، کوئی جزا نہیں دے سکے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی سے کسی کا بدلہ لیا جائے گا کہ اچھا تمہارے پاس یہ نہیں ہے تو تم کوئی اور چیز دے دو اور اس کے بدلے میں تمہاری وہ چیز قبول کر لی جائے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا مختلف آیات میں اس مسئلے کو سمجھایا ہے. اور اسی حوالے سے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله ومعه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، چاہے وہ زمین بھر یا اس کے برابر اور بھی، یعنی پوری کی پوری زمین کے برابر سونا لے آئیں، یا زمین کے برابر ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے سونے کا بھی ذکر کیا ہے کہ چاہے پوری زمین کے وزن کے مطابق، اس کے سائز کے مطابق سونا لے آئیں یا اس کے برابر کچھ اور بھی لے آئیں، ان سے یہ فدیے کے طور پر، فدیہ کسے کہتے ہیں کہ ان کی گردن کو چھوڑ دیا جائے، ان سے یہ سونا لے لیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، تو اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں کرے گا. اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے قیامت کا عذاب مقرر کر دیا ہے، قیامت کا عذاب ان سے نہیں ٹل سکتا، چاہے وہ جو کچھ مرضی دے. ما تقبل منہم، ان سے بالکل قبول نہیں کیا جائے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. تو اصل میں اللہ رب العزت یہاں پر بالکل واضح طور پر اپنی نعمتوں کو، فضل کو یاد کروانے کے بعد، یعنی اللہ رب العزت کا انداز ہے، انداز بیاں بڑا کمال ہے، اور وہ یہ کہ ایک طرف اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو یاد کرواتا ہے، اور ساتھ یعنی ترغیب دلانے کے بعد پھر ساتھ ترہیب، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے ساتھ ساتھ. تو ایک طرف جب اپنی نعمتوں کا احساس دلایا تو ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی باور کروا دیا کہ قیامت کے دن کو بھی یاد کر لو، کہ اگر تم یہاں پر کچھ نہیں کرو گے اور صرف اپنے آپ کو بنی اسرائیل کے زوم میں رہو گے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، یا آج اگر امت مسلمہ کی بات کریں تو ہم یہ زوم میں رہیں کہ ہم امت محمدیہ ہیں اور ہم سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی، قیامت والے دن بغیر حساب کتاب کے ہم داخل کر دیے جائیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے. یہ ایسا سخت دن ہونے والا ہے کہ جس دن کسی بندے سے کوئی اور چیز فدیے کے طور پر نہیں لی جائے گی، کسی شخص سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی اگر وہ اپنے ساتھ نیکیاں اور ایمان لے کر نہیں آیا ہے. اس کے ساتھ ایمان کا ہونا لازم ہے، اس کے پاس نیکیاں ہوں تو پھر اللہ رب العزت ایک ایک نیکی کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ ان گنت تک بڑھانے والا ہے. اور یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو صرف ایک ہی لکھا جاتا ہے، ایک گناہ کرے گا ایک لکھا جائے گا، لیکن نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر کیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ شرط ایمان کی ہے، کفر نہیں ہونا چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے. اور اسی کا ان آیات کے اندر بنی اسرائیل کی خامیوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا خامیاں کی، تو ان کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر تم ان خامیوں کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوئے تو تمہارے اس بنی اسرائیل آل یعقوب ایک نبی کی اولاد ہونے کو
بالکل نہیں دیکھا جائے گا. جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کے حوالے سے بھی واضح کیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ پانی کے بھنور میں یا پانی کے لہروں کے اندر آتا ہے تو نوح علیہ السلام اللہ رب العزت سے التجا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ میری آل میں سے ہے, یہ میری اولاد میں سے ہے, آپ اس کو بچا لیجئے. لیکن اللہ رب العزت ڈانٹ کے انداز میں کہتے ہیں کہ یہ تمہاری آل نہیں ہے, حالانکہ وہ ان کا سگا بیٹا ہے, لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ تمہاری آل نہیں ہے, تمہاری آل وہ ہے جو تمہارے ساتھ اس جہاز کے اندر, اس کشتی کے اندر سوار ہے, اور اگر تم نے آئندہ ایسا کہا تو تم خاسرین میں سے ہو جاؤ گے. تو اللہ رب العزت کا اصول قانون بڑا واضح ہے. اللہ رب العزت ایمان کے ساتھ, عمل صالح کے ساتھ جو شخص قیامت والے دن حاضر ہوگا, اللہ رب العزت اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے. اور بے شک جیسے اس آیت میں آیا ہے کہ ان کی کوئی شفاعت بھی نہیں کی جائے گی, یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ کافروں کے لیے شفاعت بھی نہیں ہے. اور کافروں کے ساتھ ساتھ ایک ڈر جانے کی بات یہ ہے کہ صرف کافروں کے لیے نہیں, ایک حدیث میں بدعتیوں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے, کیا خوش نصیب گھڑی ہوگی اور کیا خوش نصیب لوگ ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو اپنی طرف آتا دیکھیں گے, ان کے وضو کے چمکتے ہوئے نشانوں سے, اعضاء سے ان کو پہچان لیں گے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مرحبا اور اہلا و سہلا کہیں گے, لیکن درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے پیچھے ان لوگوں نے دین میں کیا کیا ایجاد کر لیا تھا. تو میرے بھائیوں, بہت ہی یہاں پر یعنی اللہ رب العزت نے یہ بنی اسرائیل کی مثالیں دے کر امت محمدیہ کو اصل میں اپنے اس خواب سے اور اس ایک دھوکے سے جگایا ہے کہ کسی دھوکے میں نہ رہنا. اللہ رب العزت کے ہاں اطاعت قبول کی جائے گی, اللہ رب العزت کے ہاں ایمان قبول کیا جائے گا, اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے قیامت والے دن کوئی اور چیز قبول نہیں کی جائے گی. جو شخص اطاعت کے ساتھ اللہ کے نبی کو صحیح سچا نبی مانتے ہوئے ان کی تابع فرمانی کے ساتھ قیامت والے دن حاضر ہوا اور اللہ کے اوپر سچے ایمان کے ساتھ, شرک سے پاکیزگی کے ساتھ قیامت والے دن حاضر ہوا, تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی شفاعت بھی فرما دیں گے, اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں گے. اللہ رب العزت ہمیں ایسے ہی لوگوں میں سے بنائے. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, یعنی ایک دفعہ پھر اللہ رب العزت ڈرانے کے بعد پھر اللہ رب العزت اپنے فضائل, اپنے فضل, اپنی نعمتوں کا اظہار کرتے ہیں. وَإِذْ, اور جب أَنْجَيْنَاكُمْ, ہم نے تمہیں نجات دی, مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, اور وہ کیا کرتے تھے, يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. تو اللہ رب العزت یہاں پر ایک اہم بات ارشاد فرماتے ہیں, وہ یہ کہ تم یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی. تو یہاں پر سب سے اہم نقطہ اس آیت کے اندر ایک یہ ہے کہ ہم نے تمہیں نجات دی. تو آج بھی انسان جو ہیں جب غلطیاں کر بیٹھیں تو ہماری نظر جو ہے وہ کس کے اوپر ہونی چاہیے, وہ اللہ رب العزت کے اوپر ہونی چاہیے کہ تمام مصیبتوں میں ڈالنے والی ذات کون ہے, اللہ رب العزت کی ذات ہے, اور ان مصیبتوں سے نکالنے والی ذات بھی اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے. آج یہاں پر اگر حالات کا جائزہ لیں, کورونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, مختلف بیماریاں پوری دنیا میں ہیں, مختلف مصائب اور آلام پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں. تو اس حالت میں ایک مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ وہ اس آیت میں جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انجیناکم, ہم نے انہیں نجات دی, تو ہماری پہلی توجہ نہ ڈاکٹروں کی طرف جانی چاہیے, نہ ماسک کی طرف جانی چاہیے, نہ ہی یہ کہ ہم گھر سے باہر نہ نکلیں اور یہ تدابیر کریں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وسائل کو لینے کا حکم دیا ہے, وسائل کو لینا چاہیے, یہ شریعت کے اندر جائز ہیں, لیکن ان وسائل کے اوپر ہی اپنا عقیدہ رکھنا, ایمان رکھ لینا کہ یہی ہمیں بچانے والے ہیں. اگر میں نے ماسک نہ چڑھایا تو کیا ہوگا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ادوا ولا طیارہ, یعنی نہ ہی کوئی متعدی بیماری ہے اور نہ ہی کوئی نحوست ہے. اور ان سے پوچھا گیا کہ بہت سی بیماریاں اسی طرح ایک دوسرے کو چھونے سے لگ جاتی ہیں, تو پھر آپ فرما رہے ہیں کہ لا ادوا, کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو لگے.
تو اس سے پھر کیا مراد ہے؟ تو ایسا تو ہے. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر توقف اختیار کیا، خاموشی اختیار کی، اور پھر انہوں نے فرمایا لا ادوا ولا طیارہ، کہ بالکل کوئی بھی ادوا نہیں ہے، ایک دوسرے کو لگنے والی چیز نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا تو پہلے والے کو کیسے لگی تھی؟ یعنی اگر چیزیں ایک دوسرے سے ہی لگتی ہیں تو پہلے والے کو کہاں سے لگی تھی؟ تو میرے بھائیو، یہ اصل میں قدرت تو ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت، وہ چاہے تو کچھ بھی کرے. اللہ رب العزت ہی نے یہ بیماریاں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورۃ التغابن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ پوری مصیبتوں میں سے کوئی ایک مصیبت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی ہے. ہر مصیبت اللہ کے اذن سے آتی ہے. لیکن من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. تو مومنوں کے لیے ہدایت اس سارے کے اندر کیا ہے؟ آگے جیسے ہی نا آیات میں بھی آیا کہ یہ بلاء من ربکم، یہ اللہ کی طرف سے مختلف امتحانات ہیں. کچھ کے لیے یہ عذاب ہیں، لیکن کچھ کے لیے یہ امتحان ہیں. اور ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں پچھلی آیات کے اندر کہ خاشعین کا شفا کیا ہوتا ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایسی حالتوں میں آپ کا دماغ ڈاکٹروں کی طرف بعد میں جائے، وسائل اختیار کریں، لیکن آپ کی توجہ، آپ کی امید، آپ کی ساری توجہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف ہونی چاہیے. صبح شام کے اذکار کو کریں، ان کی پابندی کریں، اگر نہیں کرتے تھے کرنا شروع کر دیں. اللہ رب العزت ہی سے تمام بیماریوں کی نجات طلب کریں، اور پھر اس کے بعد اب وسائل کو بھی اختیار کریں. یعنی ماسک پہنے، اگر کوئی ایسی بیماری پھیل جائے ماسک پہنے. یا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایک اور حکم بھی دیا ہے، وہ یہ کہ جس علاقے میں کوئی بیماری پھیلی ہو، اگر کوئی شخص اس کے اندر رہتا ہے تو وہاں سے باہر نہ نکلے، اور اگر کوئی اس کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر داخل نہ ہو. یعنی نہ ہی بیماری والے علاقے سے باہر نکلا جائے. یعنی آج سے 1400 سال پہلے ہائیجین کے وہ اصول اللہ کے پیارے اصول بتا گئے ہیں، صحت کے وہ پیارے اصول بتا گئے ہیں کہ جس کے اندر آج اتنے بڑے، یعنی جو ایٹم بم سے بڑا ایک خطرہ بنا ہوا ہے پوری دنیا کے لیے، اس کی نجات دیکھیے کتنی آسان ہے. کہ اگر یہ ایسا کیا جاتا ان علاقوں میں جہاں پہ یہ چیز پھیلی تھی تو یہ پھیلتی ہی نہ. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ جب بیماری کسی جگہ پر ہو تو وہاں سے کوئی شخص باہر نہ جائے تاکہ وہ بیماری دوسروں تک منتقل نہ ہو، اور نہ ہی کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر داخل ہو جہاں پر بیماری ہو. یعنی اپنے آپ کو وسائل کو اختیار کیا جائے اور بچنے کی کوشش کی جائے، لیکن امید اور رجوع جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہو. یہ یقین ہو کہ بیماری لگانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. اگر اللہ چاہے تو دیکھیے ان بیماروں کی حفاظت کرنے والے، ان بیماروں کا ساتھ دینے والے، ان کی تیمارداری کرنے والے جو ڈاکٹر اور نرسز ہیں وہ بھی تو الحمدللہ خیریت سے ہیں. تو اصل میں بیماری اللہ کی طرف سے ہے. اگر آپ جتنے مرضی ماسک لگا لیں، یہ مائیکل جیکسن کے بارے میں کسی نے مجھے بتایا کہ وہ سارا دن میں کئی دفعہ اپنے آپ کا چیک اپ کروایا کرتا تھا اور اپنے ہائیجین کا بہت خیال رکھتا تھا. بے شمار ڈاکٹر اس نے لے رکھے تھے اور ہر 2-4 گھنٹے کے بعد اس کی باڈی کا چیک اپ ہوتا تھا، لیکن اچانک وہ مر گیا. یعنی جب اللہ رب العزت کی طرف سے قضاء کا فیصلہ ہو گیا، قضاء ہو گئی، تو کوئی بچانے والا نہیں ہے. اس لیے حفاظتی تدابیر کرنی ہے، لیکن امید اور ہر چیز کی جو اپنی توجہ وہ اللہ ہی کی طرف رکھنی ہے. تو واپس چلتے ہیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اللہ رب العزت یہاں پر ان کو بھی یہی یاد دلا رہے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی، من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، اور یہ جو آل فرعون تھے یہ ان کو بہت طرح کے عذاب دیا کرتے تھے، جن میں سب سے بڑا عذاب یہ تھا کہ ان کو انہوں نے ایسی مشقت میں لگا رکھا تھا جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں. جو اہرام مصر ہیں، آج کی سائنس سمجھ نہیں پا رہی ہے کس طرح اتنے بڑے پتھر ریگستان میں کیسے گئے. تو یہ انہی غریب مزدوروں اور بنی اسرائیل سے کام کروا کر انہوں نے ان کو پھر اتنے ظلم کیے کہ بے شمار مزدور جو ہیں اسی مزدوری کے اندر مر جایا کرتے تھے، اور ان کے اوپر ایسے عذاب اور ان کو سخت تکلیفوں میں رکھا گیا. اور یہ ساری کی ساری آل فرعون، صرف فرعون نے نہیں کیا بلکہ اس کے تمام ساتھی، اس کی فوج، اس کے سارے ہرکارے اس میں شامل تھے. اور سوء العذاب، وہ ان کو برا عذاب دیتے تھے. اور اس کا آگے ذکر تفصیل کے ساتھ سورۃ الشعراء میں آئے گا، وہاں پر ذکر کریں گے. یذبحون ابناءکم، اور دوسرا عذاب جو ذکر کیا ہے وہ یہ کہ ان کی اولادوں میں سے مردوں کو قتل کر دیتے تھے. یعنی جس کے بارے میں یہ ہے کہ جب ان کی اولاد بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی، اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے لکھا ہے، لیکن یہ اسرائیلی روایات ہیں، وہ یہ کہ یعنی جو کہہ لیں کہ جو نجومی تھے، نجومیوں نے کچھ اس کے بارے میں پتہ لگایا کہ یہ آل بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص پیدا ہوگا اور وہ اس طرح کرے گا.
لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہم مسلمانوں کا نجومیوں کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہے. نجومیوں کی باتیں سچی ہوتی ہیں، جھوٹی ہوتی ہیں، اللہ رب العزت جانتے ہیں. اور ہم معلوم ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجومیوں کی باتوں کے اوپر یقین نہ کرنے کی، ان کی تصدیق نہ کرنے کی ہمیں تلقین کی ہے. تو اس لیے ان باتوں کو، اسرائیلی روایات کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کچھ رائے مفسرین نے دی ہیں. وہ یہ کہ ان لوگوں میں بنی اسرائیل کی جب قوم بڑھتی گئی اور ان کی قوم میں بہت زیادہ لوگ، یعنی یہ قوم اتنی زیادہ ہو گئی کہ بادشاہی جو قوم تھی، یعنی فرعونی جو تھے لوگ، وہ بہت تھوڑی تعداد میں تھے. یعنی جیسے ہوتا بھی ہے، فرعون کا ایک قبیلہ تھا، ایک خاندان تھا، یا اس کے ساتھ جو فوجی تھے وہ خاندان، یہ خاص مقدار میں لوگ تھے. جبکہ بنی اسرائیل اور یہ مزدور یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے. جب ان کی تعداد بڑھنی شروع ہوئی تو اس تعداد نے ان کو خوفزدہ کر دیا، اور اس خوف سے انہوں نے یہ کہا اور یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مردوں کو، ان کے بچوں کو، اور بچوں کو کہنے کی بجائے یہاں پر مردوں کی بات کی، کیونکہ یہی بچے اصل میں بڑے ہو کر عورتوں کے اوپر نگران ٹھہرتے ہیں. اور اس لیے آگے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ کہا، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. یعنی جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ان کے جو میل بچے تھے، بوائز، ان کو قتل کر دیتے، اور جو کوئی بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ چھوڑ دیتے. اس لیے یہاں پر نساء اور مرد کا ذکر، دوسری طرف مرد اور عورت کا ذکر کیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ مرد جب ہوتے ہیں وہ گھر کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے نگران ہوتے ہیں اور ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کرتے ہیں. تو اصل میں انہوں نے اتنا بڑا یہ عذاب دیا کہ ایک طرف تو بچوں کو ویسے قتل کر دیا، یہ اپنے طور پر ایک عذاب تھا، لیکن اب ان عورتوں میں جب مرد نہیں ہیں، جب بچے نہیں ہیں، تو بے شمار جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ آپ لوگ جانتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں اور بہت سے اور مصائب ان کے گھروں میں جنم لیے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس سب میں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی ایک بلا. اور اللہ، بلا کا مطلب کیا ہے؟ ایک امتحان، یعنی ان میں ایک آزمائش تھی بہت بڑی. اور جیسے میں نے بتایا کہ ابن عباس وغیرہ نے اس آیت کے مفہوم کے اندر بلا کا مطلب جو ہے آزمائش کی بجائے کیا کیا ہے کہ اس میں بہت بڑی نعمت تھی اللہ رب العزت کی، کہ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ اس کے ساتھ، یعنی اور بعض اوقات اللہ رب العزت آزمائش میں جب ڈالتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس قوم کو فضیلت دینا چاہتے ہیں، بلند کرنا چاہتے ہیں. تو آزمائش کے مقاصد جو ہیں وہ یہ تھے کہ اللہ رب العزت ان کے اوپر انعام کرے اپنے، اللہ رب العزت ان کو اپنے نعمتوں کے ساتھ جب یہ ان آزمائشوں میں سے پورے اتر جائیں تو اللہ رب العزت نے جیسے قرآن کریم میں دیگر مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت بعض اوقات دے کر بھی آزماتا ہے اور بعض اوقات چھین کر بھی آزماتا ہے. اور آزمائشوں سے مومنین کو فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے کہ مومنین کے درجات بلند ہو جایا کرتے ہیں. تو اس لیے اس آیت سے مفہوم بلا سے مراد آزمائش بھی اور نعمت بھی ہے. تو اس میں بلکہ ہم بات کر رہے تھے وَإِذْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. تو اللہ رب العزت نے اصل میں کیا کیا کہ جب ان کی قوم پر یہ عذاب آ رہے تھے فرعون کی طرف سے، فرعونی قوم کی طرف سے، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اندر ان کا نجات دہندہ بنا کر بھیجا. تو اس کے ذریعے ان کی نجات ہوئی. اور اللہ رب العزت نے ان کی نجات جو ہے وہ کب کی ہے، اس حوالے سے ایک معروف حدیث ہے، صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث میں بھی اس حدیث کا ذکر ہے کہ ان کی نجات محرم کی 10 تاریخ کو، یعنی عشرۂ 10 محرم کو ان کی نجات ہوئی، کہ جس دن اللہ رب العزت نے فرعون کے عذاب سے ان کو بچا لیا. اور یہ جب بچانے کا دن تھا، اس دن کو یہ بنی اسرائیل جو تھے منایا کرتے تھے اور اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی منانے سے مراد کوئی جشن نہیں مناتے تھے، بلکہ اس دن کو یاد کرتے ہوئے، اپنی آزادی کو یاد کرتے ہوئے وہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ہجرت کی تو ان کو پتا چلا، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اس پر زیادہ حق ہے، کیونکہ میں بھی نبی ہوں اور وہ میرے بھائی ہیں، تو اس لیے میں بھی آئندہ میں بھی اس کا روزہ رکھوں گا. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے سے ایک پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے اس ایک دن کے روزے کو. تو آل فرعون سے اللہ رب العزت نے ان کو نجات دی. اور نجات کا واقعہ اللہ رب العزت اب اگلی آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وہ یہ کہ جب اللہ رب العزت نے کیا کیا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب اللہ رب العزت نے بحر کو 2 ٹکڑے کر دیا. اور اس حوالے سے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اصل میں ایک معجزہ ہے، جبکہ بعض منکرین معجزات نے اس کا رد کیا اور وہ کہتے ہیں کہ معجزات کچھ نہیں ہوتے، وہ کوئی مد و جزر آئے تھے یا کچھ ایسا ہوا تھا اور راستہ بن گیا ہوگا. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا یہ ایک معجزہ تھا اور اس کی تفصیلات قرآن کریم میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں، جس کا آگے تفصیل سے ذکر آئے گا. لیکن
یعنی مختصراً یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو رات کے اندھیرے میں یا صبح ہونے سے پہلے لے کر پہنچ گئے سمندر تک، تو وہاں پر آ کر ان کی قوم نے کہا کہ آگے سمندر اور پیچھے فرعون کی جو ہے فوج ہمارا پیچھا کر رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، اللہ میرے ساتھ ہے. اور اللہ رب العزت سے دعا کی، اور ان کے اللہ رب العزت نے پھر ان کو حکم دیا کہ اپنی اس عصا کو اس پانی کے اوپر ماریں. تو اس پانی کے اوپر ان کو مارنے کی وجہ سے پانی کو اللہ رب العزت نے 2 ٹکڑے کر دیا، کالطود العظیم، 2 بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل دے دی. یعنی 2 پہاڑوں کی طرح وہ دائیں اور بائیں ہو گیا، جو بالکل گریوٹی کے اصول اور اس پانی کے جو فلوئڈ کے اصول کے بالکل خلاف ہے. تو اللہ رب العزت کا یہ ایک معجزہ ہے کہ جس سے اللہ رب العزت نے پانی کو نہ صرف دائیں بائیں کیا اور اندر ایک ایسا راستہ بنا دیا کہ جس میں آسانی سے لوگ چل سکیں اور اپنے سامان کے ساتھ، اپنے مال مویشی کے ساتھ وہ سارا راستہ کراس کر لیں. اور لوگوں نے جب وہ کراس کر لیا تو اس بات کا یہاں پر اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیا. اور بحر سے مراد سمندر بھی لیا جاتا ہے اور دریا بھی لیا جاتا ہے. جب ہم نے دریا کو یا سمندر کو جب 2 ٹکڑے کر دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں نجات دے دی. اور کس طرح سے نجات دی کہ یہ جب کنارے دوسرے کنارے پہنچ گئے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے فرعونیوں سے ان کو نجات دے دی. کہ ابھی بھی ایک خدشہ تو تھا کہ اب یہ دوسری طرف آگے فرعونی بھی پہنچ جائیں گے ساتھ ساتھ. جب فرعونیوں نے بھی دیکھا کہ راستہ بن گیا ہے، وہ بھی پیچھے آنا شروع ہو گئے، تو بنی اسرائیل پھر وہاں پر تل ملائی اور ان کے اندر پھر ایک تجسس پیدا ہوا کہ یہ بھی آ رہے ہیں پیچھے پیچھے، اب پکڑ لیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو حکم دیا کہ تم اطمینان کرو، جب پوری کی پوری فوج اس دریا اور سمندر کے اندر آ گئی تو اللہ رب العزت نے پانیوں کو آپس میں ملا دیا اور ان کو غرق کر دیا اس کے اندر. تو یہ اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور یہاں پر اس سے بھی زیادہ اہم بات آگے ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور کسی قوم کے لیے اس سے بڑی زبردست بات کیا ہوگی کہ جب ان کے دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے ختم کر دیا جائے. آپ نے سورۃ الکہف میں واقعہ پڑھا ہوگا کہ سورۃ الکہف میں وہ جب کچھ لوگ اٹھے اور وہ نوجوانوں نے حق کی بات کی، تو انہوں نے بھی ایک نئے چیز کی ابتدا کی کہ حق کی بات کرنے کی. لیکن ان کو جب نجات ملی ہے تو کیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ 300 سال وہ سوئے رہے اور قوم نے دیکھا، دوسروں نے دیکھا کہ نجات مل چکی ہے. اب کیسے وہ مرے، کیسے کفار کو اللہ رب العزت نے تہو کیا، کیسے کفار کا خاتمہ ہوا، کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے. اب وہ اٹھے ہیں تو کایا پلٹ چکی ہے. لیکن ان کے لیے اللہ رب العزت نے خصوصاً ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو ہلاک کیا ہے. تو یہ بہت بڑی بات تھی ان کے لیے کہ آنکھوں کے سامنے آپ کا دشمن ہلاک کر دیا جائے. اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑی نجات کیا ہوگی کہ آپ اپنے سامنے دیکھ لیں کہ آپ کا دشمن ختم ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر خصوصاً کا ہے کہ تم دیکھ رہے تھے کہ تمہارے سامنے میں نے یہ سارا کچھ کر دیا. اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہیں معجزات دکھا دیے ہیں، یعنی تم نے معجزے کو ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے. تو پھر بھی یہ کیوں ساتھ کہا؟ کیونکہ بار بار اللہ رب العزت ان کو دین کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ تم ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود تم دین کے اوپر پھر کیوں پورے نہیں اترتے. تو آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 لیلہ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 40 راتوں کے لیے یعنی 40 دنوں کے لیے، راتوں یہاں پر لکھا گیا ہے جیسے وَلَيَالٍ عَشْرٍ سورۃ الفجر میں اللہ نے راتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اس سے مراد عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یعنی رات کہہ کے دن مراد دیا گیا، یعنی پورے کا پورا 24 گھنٹے جس میں دن اور رات دونوں مراد ہیں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس کوہ طور میں 40 دن کے لیے بلا لیا تاکہ ان کو تورات اور ان کو کتاب عطا فرمائی جائے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، لیکن پیچھے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے تو اس کے پیچھے قوم نے کیا کیا کہ اب ہمارا رہبر اور رہنما نہیں ہے. حالانکہ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام پیچھے نائب مقرر کر کے گئے تھے، لیکن ان لوگوں نے زبردستی کی اور ان کی بھی کوئی بات چلنے نہیں دی، یعنی اپنے امیر اور خلیفہ اور اپنے نائب کی بھی بات کو رد کر دیا، اپنے ایک نبی کی بات کو رد کر دیا. اور انہوں نے کس کا کہا مانا؟ سامری کا، یعنی جس کا آگے ذکر آئے گا وضاحت کے ساتھ. لیکن یعنی انہوں نے کیا کیا؟ سامری کے کہنے پر انہوں نے اپنے ساتھ جو وہاں پر نجات کے ساتھ جب نکلے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ نکلو ہمیں یہ جگہ چھوڑنی ہے، ہجرت کرنی ہے، تو یہ اپنے ساتھ سونا زواج اور سونا وغیرہ اٹھا کے لے آئے. جب بھی کسی قوم کو کہا جائے تو ظاہر ہے باقی سارا سامان لانا آسان نہیں ہے،
تو یہ چیزیں انسان اٹھا کے لے آتا ہے. تو جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اٹھا کے لے آئے. ان کو پگھلا کر انہوں نے ایک بچڑے کی شکل، ایک گائے کی شکل بنا لی. اور اللہ رب العزت اسی کا اظہار کریں کہ پھر تم نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. من بعدہ، یعنی ان کے وہاں پر چلے جانے کے بعد، ان کے یہ 40 دن کے باہر جانے کے بعد آپ نے پیچھے یہ کیا کام کیا کہ تم نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا. وانتم ظالمون، اور تم ظلم کر رہے تھے. اور ظالم سے مراد یعنی جیسے اللہ رب العزت سورۃ اللقمان میں ارشاد فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. اور تم ظالم تھے، یعنی تم شرک کرنے والے تھے، تم نے اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کر لیا. ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے درگزر کر دیا. پھر بھی یعنی تمہاری اتنے بڑے گناہ کے باوجود، تمہارے شرک کے باوجود اللہ نے صرف نظر کیا، اللہ نے تم سے صرف نظر کیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. من بعد ذلک لعلکم تشکرون، کیوں؟ تاکہ تم شاید میرے معاف کرنے سے شکر گزار بن جاؤ. یعنی بار بار ان کے گناہ پر اللہ رب العزت پھر معاف فرماتے ہیں کہ شاید اس دفعہ مان جائیں، شاید اس دفعہ ٹھیک ہو جائیں، شاید اب شکر گزار بن جائیں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے لیے اوپر گئے تو اوپر سے اللہ رب العزت نے ان کو کتاب عطا فرمائی، ان کو تورات عطا فرمائی. والفرقان، اور ساتھ ہی ساتھ معجزہ اور معجزات عطا فرمائے، یا پھر اس سے مراد کتاب ہی ہے یا دیگر صحائف ہیں، صحف ابراہیم موسیٰ. تو جب اور کون کون سے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر کوہ طور پر دیے گئے تھے؟ ان کو کہا گیا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ عصا ہے، اچھا اس کو زمین پہ رکھو، وہ فوری طور پہ سانپ بن گیا. اور اس طرح ان کو کہا گیا کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالو یا جیب میں ڈالو، باہر نکالو تو وہ بیضاء، وہ ایک بالکل واضح سفید ہو جائے گا، اور اس میں کوئی یعنی کوئی بیماری والا سفید نہیں بلکہ چمکتا ہوا روشن سفید ہو جائے گا. اور یہ 2 معجزات اسی وقت دے دیے گئے. تو جب ان کو معجزات کے ساتھ، کتاب کے ساتھ بھیجا گیا، لعلکم تہتدون، اور یہ کیوں دیا گیا؟ تاکہ شاید تم اس کے ساتھ ہدایت پکڑ لو. یعنی موسیٰ علیہ السلام نبی حالانکہ موجود ہیں، لیکن پھر بھی ان کی مزید ہدایت کے لیے، مزید گائیڈ لائنز کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے تورات ان کے اوپر اتار دی تاکہ تم اس کی پیروی کرو اور ہدایت پر آ جاؤ. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام یہ کتاب لے کر اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس واپس لوٹتے ہیں، تو قوم، جیسے آپ جان چکے ہیں پچھلی آیات میں کہ قوم اس سے پہلے ہی بچڑے کی پوجا شروع کر چکی تھی، بچڑے کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِي، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اپنی قوم کو پکارا کہ اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، یہ تم نے اپنی جانوں پہ کیا ظلم کر دیا ہے، یہ تم نے اپنی جانوں پہ ہی ظلم کیا ہے. یعنی اللہ کا کوئی شخص شرک کر کے کیا بگاڑ لے گا؟ اللہ کا کچھ بگڑنے والا ہی نہیں ہے. جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہرائے گا اسی کا کھانا خراب ہونے والا ہے، اور سارا ظلم اس کے اپنے لیے ہی ہے. تم نے اپنے اوپر یہ ظلم کیوں کیا؟ باتخاذکم العجلہ، تم نے یہ بچڑے کو، یعنی جس کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جو تمہارے پاس سونا پڑا ہوا تھا اس کو تم نے خود ڈھال کر، خود پگھلا کر اپنے ہاتھوں سے ایک بت بنا لیا، بعد میں کہا یہ ہمارا خدا ہے. یعنی کیسے تم ظالم لوگ ہو، کیسے تم جاہل لوگ ہو کہ تم نے اپنی جانوں پر اس طرح سے ظلم کیا. تو پھر کیا چاہیے؟ فتوبوا الی باریکم، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے خالق جس نے تمہیں عدم سے وجود میں لایا ہے، جب تم کوئی چیز نہیں تھے، تمہاری کوئی حقیقت نہیں تھی، جس نے تمہیں اس وقت پیدا کیا، تو اس کی طرف تم پلٹو، رجوع کرو. یعنی اس بچڑے کو چھوڑ دو اور اس سے دھیان ہٹا کر اس کی عبادت کو چھوڑ کے واپس اللہ کی عبادت شروع کر دو. تو آج بھی دیکھیے ہماری امت میں بھی کیا اسی طرح کی بیماریاں پیدا نہیں ہو گئی ہیں؟ ہماری امت میں بھی یہی، ایک اللہ کو چھوڑ کر ہم نے بچڑا نہیں پکڑا ہے، لیکن ہم نے بہت سے ایسے غیر اللہ کو معبود بنا لیا ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے کوئی، جن کی دلیل نہیں اتاری ہے. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن تم نے انہیں اپنا رب مقرر کر دیا ہے. تم ان کا کہاں مانتے ہو، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے تم کرتے ہو، اور تم ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، ان سے تم دعائیں کرتے ہو. تو اللہ رب العزت یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ان کو توجہ دلاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں فتوبوا الی باریکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے اس کی طرف لوٹو. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی عبادت کی بات کی ہے ساتھ ایک شرط لگائی ہے، اور شرط تخلیق کی شرط ہے. یعنی اگر تم کسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو پہلے ٹیسٹ تو کرو کہ وہ ہے معبود یا نہیں. اور معبود کے ٹیسٹ کے طور پہ اللہ رب العزت بار بار یہی بات کرتا ہے کہ وہ تمہارا خالق ہے، اس نے کیا کچھ پیدا کیا ہے. انہوں نے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی ہے،
انہوں نے تو ایک مچھر بھی پیدا نہیں کیا ہے. اگر مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے وہ تو اس سے بھی چھین نہیں سکتے واپس جو کچھ ان سے کوئی چھین کے گیا. تو میرے بھائیو یہاں پر یہی بات کی جا رہی ہے فتوبوا الی باریکم، واپس تم ان سجدوں کو ہٹا کر اللہ کی طرف سجدے شروع کر دو. اور اس کا پھر حل کیا بتایا گیا، یعنی فدیہ یا اس کا جو کفارہ جو کہتے ہیں، کفارہ کہہ لیں، وہ کیا انہوں نے کیا. اللہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کفارہ انہیں بتایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور کتنا سخت کفارہ تھا. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. اور اس حوالے سے دو اقوال ہیں مفسرین کے، اور ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ ان میں سے آدھوں کو ایک صف میں اور آدھوں کو دوسری صف میں کھڑا کر دیا گیا اور کہا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، اور دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا آمنے سامنے والوں. یعنی قتال سے مراد صرف لڑائی جھگڑا نہیں، قتل کرنا ہے، یعنی جان سے ہاتھ دھونا، ان کا خون کرنا. اور دوسری اس کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ دوسری یہ چیز ہے کہ ان میں سے جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو علیحدہ کر دیا گیا، اور جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، جو اس وقت بھی اس بچڑے کی پوجا میں نہیں گئے تھے، ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ تم جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو قتل کر دو. اور ابن کثیر نے یہ بھی اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کو قتل کیا گیا تھا ان کو بھی معاف کر دیا، اور جنہوں نے قتل کیا ان کو بھی معاف کر دیا. یعنی ان کو کہہ لیں دنیا میں ہی بدلہ اللہ رب العزت نے اس قتل کی شکل میں ان کے اس شرک کا کفارہ کر دیا کہ اچھا تمہیں اگر قتل کر دیا جائے گا سمجھو تمہارے گناہ معاف ہو گئے، اللہ رب العزت تمہیں بھی شہید کا درجہ دیں گے. یعنی شہید کے لیے لفظ ان کے لیے استعمال کیا، اور جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو اللہ رب العزت بھی درجہ دیں گے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی ہے، فرمانبرداری کی ہے، اپنے ہی بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے. یعنی اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوئے. اللہ کا امتحان تھا کہ ان کو قتل کرو اپنے بھائیوں کو، انہوں نے کیا. اور غور کریں اسی طرح کی واقعات ہمارے اسلام میں بھی آئے ہیں. جنگ بدر میں، جنگ احد میں، اور ان جنگوں میں کیا ہوا کہ ایک طرف وہی مسلمان انہی کے اپنے بھائی، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، اور اپنے ہی رشتہ دار جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے آمنے ہیں. اور ایک طرف مشرکین مکہ ہیں اور دوسری طرف مسلمان ہیں جو مدینہ میں اب آ چکے ہیں، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا. لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو ہیں وہ سب کے سب وہ شہید ہیں، غازی ہیں، اور اللہ کے معتبر اور صحابہ کرام میں سے ہیں. اور اس کے مخالفت قوم میں وہ مشرک جو ہیں وہ غارت ہوئے اور اللہ کی جہنم میں وہ چلے گئے. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو خیر اس طرح سے ان کے اندر یہ ان کا فدیہ کے طور پر ان کے ساتھ کیا گیا. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس طرح یہ قتل و غارت جو اللہ رب العزت نے کرائی ہے یہ کوئی قتل و غارت کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہی اچھا تھا تمہارے لیے. عند باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے. فتاب علیکم، پس اس نے بھی، اللہ رب العزت نے بھی ان سب کو معاف کر دیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ ہے ہی توبہ قبول کرنے والا. آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 55 اور 56 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یعنی اب جب یہ ہو چکا، یہ فدیہ کا معاملہ ہو گیا، تو ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ. تو اصل میں اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے 70 لوگوں کو لے کر یہ کوہ طور پر چلے گئے کہ اچھا اب تم میرے ساتھ چلو اوپر، اور میرے ساتھ یہ کتاب کو لینے چلو، نئی آیات جو اللہ رب العزت کی وحی جو ہے اس کو لینے آپ کو میں ساتھ لے کر چلتا ہوں. جب اوپر پہنچ گئے وحی مل گئی اور وحی لے کر یہ واپس آ گئے، تو انہوں نے اپنے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 لوگ گئے تھے ان کو کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے. تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم لن نؤمن لک، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نری اللہ جہرہ، حتیٰ کہ ہم خود دیکھ لیں کہ اللہ کدھر ہے، اللہ کو دکھاؤ ہمیں. یعنی ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو. اور یہ بہت بڑی گستاخی انہوں نے کی اور ایک بہت بڑی ڈیمانڈ کی، جس پر اللہ رب العزت نے کہا، اللہ رب العزت نے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ایک اللہ رب العزت کی طرف سے بجلی آئی اور اس بجلی نے ان سب کو ہلاک کر دیا، ان کو پکڑ لیا اس بجلی نے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب کچھ لوگوں کو بجلی مار رہی تھی تو باقی جو دیکھ رہے تھے اس حوالے سے اللہ رب العزت نے کہا کہ تم دیکھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت کس طرح اپنی بجلی کے ذریعے ان کو ہلاک کر رہا ہے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ایک دوبارہ معجزہ ہوا. اب یہ کیا ہوا کہ جب یہ سب لوگ ہلاک ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام گڑ گڑائے اللہ رب العزت کے سامنے کہ یہ تو میرے ساتھ آئے تھے، قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو میں اپنے ساتھ لے کے آیا تھا، اور اب اگر ہمیں نیچے اکیلا واپس گیا تو میری قوم میرے پہ ایمان نہیں لے کے آئے گی، وہ تو یقین نہیں کرے گی.
کہ تم اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کے گئے اور سب کو ہلاک کروا دیا. تو اس لیے اللہ رب العزت سے انہیں دعا کی اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. اور ثم بعثناکم، اللہ رب العزت نے دوبارہ ان کو اٹھا دیا، یعنی وہ مرنے کے بعد دوبارہ ان کو زندگی عطا کی. من بعد موتکم، ان کی موت کے بعد. لعلکم تشکرون، کہ شاید ابھی شکر کر لیں، شاید کہ شکر کر لیں کہ ابھی شکر گزار بندے بن جائیں. یعنی اتنے بڑے یہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں اور شاید ابھی شکر گزار ہو گئے، میں ان کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دیتا ہوں. اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے 70 لوگ کہ جو رہ گئے تھے کہ جنہوں نے شرک کیا تھا اصل میں، لیکن یہ نیچے اصل میں قتل نہیں کیے گئے تھے، یہ بقیہ تھے. تو اصل میں ان کو بھی اللہ رب العزت نے ایک دفعہ قتل کروا، ان کو بھی ختم کر دیا اور بعد میں پھر اپنی رحمت سے تاکہ وہ شکر گزار بندے بن جائیں، اللہ رب العزت دوبارہ ان کو زندگی عطا فرمائی. آخری آیت پڑھتے ہیں کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. اللہ رب العزت پھر ایک دفعہ اپنی ایک اور نعمت کا ذکر کرتے ہیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر سایہ کیا الغمامہ، بادلوں کا. اور بعض مفسرین نے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ غمامہ جو ہے، ابو حذیفہ رحمہ اللہ اور دیگر کچھ نے، کہ یہ غمام یہ وہی بادل ہے جس پر اللہ رب العزت قیامت والے دن تشریف لائیں گے. یعنی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت اور فرشتے ایک بادل میں قیامت والے دن آئیں گے. تو یہ وہ غمام سے مراد وہی ہے. اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ عام بادلوں جیسا تو تھا، سفید رنگ کا بادل، لیکن ان سے زیادہ سرد اور ٹھنڈا تھا، سفید رنگ کا بادل تھا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور اللہ نے ایک اور احسان یہ کیا کہ یہ جب مقام طے میں اکثر مفسرین کے نزدیک جب ان کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فلاں بستی میں داخل ہو، یہ داخل نہیں ہوئے، اللہ کا حکم نہیں مانا، تو اللہ رب العزت نے 40 سال کے لیے ان کو دھتکار دیا اور یہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے اور مقام طے کے ارد گرد ہی رہے. تو وہاں پر اللہ رب العزت نے انہیں یہی یہ من و سلوہ کا معجزہ اور یہ نعمت عطا فرمائی تھی. اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ جب یہ اس سمندر سے نجات پا کر یہ جب باہر نکلے اور یہ معاملہ جب پہلے والے معاملات ہو گئے، تو اس کے بعد جب یہ صحرا میں آئے تو فوری طور پہ ان کو بھوک اور پیاس کی جب معاملات آئے تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان کے لیے من و سلوہ اتار دیا. اور یہ من اور سلوہ اصل میں کیا ہے؟ تو من اصل میں جو ہے یہ اوس، ایک قسم کی اوس تھی، یعنی جیسے اوس پڑتی ہے، فوگ جسے کہتے ہیں، فوگ یا ڈیو، بلکہ ڈیو ڈراپس، لیکن اس کے اندر شہد کی مٹھاس تھی اور یہ درختوں کے اوپر جم جایا کرتا تھا، پتھروں اور درختوں کے اوپر اوس کی طرح سے، اور یہ میٹھا اور شہد جیسا تھا اور دودھیا جیسا تھا. تو یہ من تھا اور یہ بعد میں سوکھ کر یہ جم جاتا تھا تو یہ گوند کی طرح کی چیز بن جاتی تھی. اور سلوا یہ یعنی بٹیر یا پھر جیسے چڑیا ہے، اس طرح کے پرندے کی جیسا کوئی پرندہ تھا. یعنی اللہ رب العزت نے یہ دونوں نعمتیں ان کو عطا فرمائی اور ان کو کہا من طیبات، کہ یہ ایک پاکیزہ رزق ہے اللہ رب العزت کا، اور بھی اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمائے، لیکن ان میں سے یہ جو رزق ہے ان کو کھاؤ. ما رزقناکم، جو اللہ رب العزت نے تمہیں دیے ہیں. وما ظلمونا، اور آخر میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی انہوں نے ان سب کے باوجود یہ جو کچھ بھی کیا ہے، ظلم کیے ہیں، میرے پہ کوئی ظلم نہیں کیا ہے. یعنی اللہ رب العزت کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وما ظلمونا، انہوں نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا ہے. ولکن كانوا انفسهم یظلمون، بلکہ یہ ہمیشہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے ہیں. یعنی جب بھی انہوں نے یہ کیا تو ان کے اپنے اوپر ہی اس کی آفت آئی، ان کے اپنے اوپر ہی اس کا عذاب آیا. تو ہمیں بھی ان آیات سے نصیحت پکڑنی چاہیے کہ آج بھی جو مختلف عذاب ہیں، مختلف ابتلاعات ہیں، مختلف جو مصائب کا شکار آج مسلمان امت ہے، ہمیں ان میں تلاش کرنا چاہیے کہ کیا یہ بھی ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یا کیا ہے. نیک لوگوں کے لیے تو یہ ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، لیکن جو بد ہیں انہیں اپنی بدی سے باز آ جانا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.